اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ المقارن میں ہماری چل رہی تھی بحث کہ جو لوگ مرفق سے یعنی کوہنی سے انگلی تک ڈھونڈتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، اور کل ہم نے اس کی 2 دلیلیں پڑھ لی تھیں۔ صحیح ہے، پہلی دلیل کیا تھی یاد ہے؟ جی کیا؟ کہ ہاتھ جو ہے وہ جو ایلا جو ہے لفظ ایلا ہاں وہ مطلب غسل کے معنی میں نہیں ہے۔ ہاں، یعنی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ ہاتھ کی حد بتائی گئی ہے، کیفیت غسل نہیں بتائی گئی، یعنی کمیت عمل بتا رہی ہے، کیفیت عمل نہیں بتا رہی ہے۔ دوسری دلیل تھی کہ الا جب بنا من کے آتا ہے اس میں مع کے معنی پائے جاتے ہیں، صحیح ہے، ورنہ تو اگر الا کے معنی انتہا کے ہیں کیا ہونا چاہیے انہیں؟ کیا مولانا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ تو ان کو بھی انگلی سے کہاں تک کرنا چاہیے تھا؟ کعبین تک کرنا چاہیے تھا، دھلنا چاہیے تھا جو لوگ دھلنے کے قائل ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے شاہد قرآن کی جیسے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ہے نا، اس طرح کی ایک آیت تھی کہ خداوند عالم تمہاری قوت کے ساتھ ایک اور قوت کا کیا کرے گا؟ اضافہ کر دے گا۔ 2-3 آیتیں ہم نے لی تھی جس میں الا کس کے معنی میں ہے؟ مع کے معنی، من انصاری اللہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تو مددگار ہی ہے، مددگار کے علاوہ اور کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، صحیح ہے، تب حواریوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے مددگار ہوں گے۔ تو الا جو ہے یا تو مع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ دونوں میں بنا من کے آیا ہے، وضو کی آیت میں شروع میں من نہیں آیا ہے، صرف کیا آیا ہے؟ لفظ الا آیا ہے۔ آج تیسری دلیل مولانا، وقد مر بنا وورد النص الصحيح من طريق آل البيت عليهم السلام الدال على كيفية الغسل۔ کہہ رہے ہم پر گزر چکا ہے اور وہ نص صحیح جو وارد ہوئی تھی اہل بیت کے طریق سے جو کیفیت غسل پر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ فصرح النص ان غسل اليد يبتدئ من الاصابع وينتهي الى المرافق۔ یہ مولانا مجھے لگتا ہے الٹا ہو گیا ہے۔ فصرح النص، تو نص اس بات کی وضاحت کرتی ہے ان غسل الید یبتدئ کہ ہاتھ کا دھلنا شروع ہوتا ہے من الاصابع انگلیوں سے، وینتہی الی المرافق اور ختم ہوتا ہے مرفق پہ، یا یہ ہونا چاہیے یبتدئ من المرفق وینتہی الی الاصابع، چونکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ صحیح ہے، حدیث دیکھا ہے آپ نے؟ پیچھے کی طرف جائیے، یہاں پیج نمبر 19 دکھ رہے ہیں یہاں پہ حدیث، آپ جائیے پیج نمبر یہاں ہے مولانا، پیج نمبر 17 پہ۔ سترہ پہ بھی نہیں ہے، یہ رہا 16 پہ ہے، صحیحۃ زرارہ جو ہے۔ ہاں کہا کیا؟ ثم غمس کفہ الیسری فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق۔ دیکھیے نہیں صحیح ہے، تو انہوں نے دھلا اپنے ہاتھ کو مرفق سے کہاں تک؟ ہتھیلی تک، صحیح ہے، لا يردها الى المرفق، اسے پلٹایا نہیں کہاں تک؟ مرفق تک۔ تو یہاں جو عبارت ہے وہ عبارت میں غلطی ہے مولانا، یہ ثالثاً عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ فصرح النص، نص نے وضاحت کی ہے ان غسل الید کہ ہاتھ کا دھلنا یبتدئ من الاصابع نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟
ہاں یبتدئ من المرافق وینتہی الی الاصابع، صحیح نا؟ اس کو الٹ دے مولانا، کیونکہ نص ہم نے دیکھی ابھی. مضافا الى ان سورة الغسل على هذا المنهج سورة طبيعية، صحیح ہے. اور اس کے علاوہ مولانا مضافا الى ان سورة الغسل، اور اس کے علاوہ اس طرح دھلنے کی شکل علی هذا المنهج، اس طریقے پہ، صورت طبیعیہ، ایک عام شکل ہے مولانا، صحیح ہے. علی ما هو المتعارف بین الناس، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے. یعنی عام لوگ بھی اگر ہاتھ کو دھلیں گے، چہرے کو دھلیں گے، تو کیسے دھلیں گے؟ اوپر سے نیچے کی طرف، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف. اما الغسل منکوسا، لیکن الٹا دھلنا، فهو على خلاف الاسلوب الطبیعی، تو وہ فطری اسلوب سے، فطری طریقے کے خلاف ہے. وخلاف المتعارف، اور عرف کے خلاف ہے. فلا تمکن المساعدۃ علیہ، تو اس پر مدد جو ہے ممکن نہیں ہوگی. کس پر مولانا؟ کہ خلاف طبیعی انسان کیا کرے؟ دھلے. سمجھ میں آیا مولانا؟ کہ مصبے سے کہاں تک جائے؟ مرفق تک. کیوں؟ کیونکہ 3 دلیلیں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے، 3 دلیلوں میں ہم نے پہلی بات میں کیا کہا کہ چونکہ ید کے کتنے اطلاقات ہیں، تو وضو کی آیت میں ہاتھ کی انتہا بتائی گئی کہ ہاتھ کو کہاں تک دھلنا ہے، نہ کہ کیسے دھلنا ہے وہ بتایا گیا ہے. وضو میں کیسے دھلنا ہے یہ روایت میں بتایا جا رہا ہے. دوسری ہم نے کہی کہ یا تو الا، جیسا کہ ابن قدامہ نے کہا ہے کہ اس میں مع کے بھی معنی پائے جاتے ہیں، اور خصوصاً مع کے معنی کب پائے جاتے ہیں؟ جب بنا من کے آئے. صحیح نا؟ من ابتدا پہ دلالت کرے گا اور الا انتہا پہ دلالت کرے گا. جیسے ہم نے چہرے کے دھلنے میں حد بتایا کہ نہیں بتایا؟ من منابت الشعر للذقن. تو اب یہاں جو الا آ رہا ہے للذقن، چونکہ من ابتدا میں آ گیا ہے، اس لیے الا اس انتہا پہ دلالت کرے گا. اور اگر تنہا الا آ رہا ہے تو انتہا پہ دلالت نہیں کرے گا، بلکہ وہ مع کے بھی اس میں معنی پائے جا سکتے ہیں. اور اتفاق سے اگر دیکھا جائے تو وضو کی آیت میں بنا من کے الا آیا ہے، تو وہاں بھی مع کے معنی مراد لیے جائیں گے. تیسری دلیل ہم نے کیا کہی مولانا؟ وہ حدیث کہ جو وضاحت سے کیفیت غسل کو بیان کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں اس پر جو ہے جو لوگ الٹا، اور پھر اس کے علاوہ عرف میں جو لوگ دھلتے ہیں قدرتی طور پر، جو مسلمان نہ بھی ہو اگر وہ بھی ہاتھ کو دھلے گا، تو ایسے دھلتا آپ کسی کو نہیں پائیں گے. صحیح ہے، ایک نان مسلم بھی اگر دھلے گا تو ہاتھ کو کیسے دھلے گا؟ صحیح ہے، یا ایسے ڈال کے نکالے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ انگلی کی طرف سے کوئی نہیں دھلتا ہے. کہاں نہ طبیعت کے خلاف ہے، عرف کے بھی خلاف، کہ انسان کیا کرے؟ انگلی سے کوہنی تک دھلے. اور والذی یسہل الخطب، اور جو مشکل کو آسان کر رہی ہے چیز، دیکھیے مولانا کیا؟ ان جمہور الفقہاء من ابناء السنہ یقولون، کہ جمہور فقہاء جو اہل سنت ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان تلک الکیفیت لم تکن واجبہ. صحیح ہے، یعنی وہ کیفیت، کون سی کیفیت مولانا؟ انگلی سے کوہنی تک دھلنے کی، واجب نہیں ہے. وقد مر بنا بیان قولہم، اور ان کا بیان ہم پر گزر چکا ہے. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا مولانا کہ یہ سنت ہے کہ انسان کہاں سے دھلے؟ انگلیوں سے مرفق تک، واجب نہیں ہے.
وعلیہ، اور اس بنیاد پر، جب جہاں سنی بھی اجازت دے رہے ہیں، ان کے ہاں واجب نہیں ہے الٹا دھلنا بلکہ مستحب ہے، وعلیہ لا مانع من الحکم بصحۃ الوضوء علی کافۃ المذاہب، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وضو کے صحیح ہونے میں تمام مذاہب کے اعتبار سے۔ کیا مانے مولانا؟ یعنی کوئی اہل سنت کا عالم بھی شیعہ کے وضو کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ خود ان کے ہاں کچھ ایسے قائل ہیں کہ جو اس کو واجب نہیں جانتے۔ وعلیہ لا مانع من الحکم بصحۃ الوضوء، اور اس بنیاد پر وضو کے صحیح ہونے میں کوئی مانع نہیں ہوگا علی کافۃ المذاہب، تمام مذاہب کے نزدیک، بما وافق المذہب الجعفری، اس کے ساتھ کہ جس پر مذہب جعفری کیا کرتا ہے، اتفاق رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے جس پر اتفاق رکھتا ہے؟ کہنا غسل الیدین من المرافق الی الاصابع، ہاتھوں کا دھلنا مرفق سے انگلیوں تک۔ وَهُوَ أَوْسَقُ الْمَنَاهِجِ وَأَحْوَطُهَا، اور یہ سب سے بھروسے مند طریقہ اور محتاط طریقہ ہے۔ خلاصہ دیکھ لیں مولانا، اجزاء الوضو یعنی وضو کے اجزاء، فرائضہ اربعۃ، اس کے واجب کتنے ہیں؟ 4، الغسلتان والمسحتان علی المذہب الجعفری، صحیح ہے، والمذہب الحنفی، 4 ہیں مذہب جعفری اور مذہب حنفی کے نزدیک، وستۃ علی المذہب الحنفی والمذہب الشافعی، اور 6 واجب ہیں حنبلی اور شافعی کے نزدیک، وسبعۃ علی المذہب المالکی، اور 7 واجب ہیں کس کے؟ مالکی کے نزدیک۔ وحد الوجہ فی الغسل هو من قصاص الشعر الى الذقن طولا، اور چہرے کی حد دھلنے میں بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک لمبائی میں، فمشتمل علیہ الابہام والوسطی ارضا، اور جتنا حصہ شامل ہو انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان چوڑائی میں، کس کے نزدیک مولانا؟ علی المذہب الجعفری والمالکی والحنبلی، صحیح ہے، ان تینوں کے ہاں، جعفری، مالکی اور حنبلی۔ اب کون بچے مولانا؟ حد الوجہ علی المذہب الحنفی والشافعی طولا، لمبائی میں، ہوا ما عند المذاہب الاخرى، تو وہی ہے لمبائی میں جو مذہب دوسرے مذہب کے ہاں ہے، یعنی کس کے ہاں مولانا؟ مالکی کے ہاں، جعفری کے ہاں، ہے نا۔ وَأَمَّا عَرْضًا فَهُوَ الْبَيَاضُ الْمَوْجُودُ بَيْنَ الذِّقْنِ وَبَيْنَ الْأُذْنِ مِنَ الْوَجْهِ، تو وہ سفیدی جو ٹھڈی اور کان کے درمیان موجود ہے چہرے میں، وہاں تک، یعنی یہ والی یہاں تک، یعنی یہ داڑھی کا یہ حصہ بھی دھلنا ان کے یہاں کیا ہے؟ واجب ہے۔ ارے لمبائی تو وہی ہے، ہاں یہ چوڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ اما عرضا، ہاں، فهو البیاض الموجود بین الذقن وبین الاذن من الوجه، ٹھڈی اور کان کے درمیان جو سفیدی موجود ہے، الا ان الشافعی انفرد بوجوب غسل ما تحت الذقن، لیکن شافعی نے کیا کہا ہے مولانا؟ وہ منفرد ہیں، تنہا ہیں، کہ جو ٹھڈی کے نیچے ہے اس کو بھی دھلنا ان کے ہاں کیا ہے؟ واجب ہے۔ چار نمبر کا خلاصہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا لا یجب غسل ما مسترسل من اللحیۃ علی المذہب الجعفری والحنفی، کہنا واجب نہیں ہے لمبی داڑھی کا دھلنا
मस्तरसला मिन अल-लिह्या यानी दाढ़ी का लंबी होना, उसका धुलना वाजिब नहीं। अलल मज़हब जाफरी वल हनफी, हनफी और जाफरी के नजदीक। वयजिबु अलल मज़ाहिब अल-उखरा, और बाकी मजहब के यहाँ क्या है, उसका धुलना वाजिब है। यजिबु गस्लुल यदैनि मिनल मिरफक़ैनि इलल असाबिअ, और वाजिब है दोनों हाथों का धुलना कोहनियों से उंगलियों तक। अलल मज़हबिल जाफरी, अला अक्सिल मज़ाहिबिल अर्बा, सही है, चारों मजहब के बरअक्स। चारों मजहब कहां से जानते हैं, मिनल असाबिअ इलल मराफिक, कोई वाजिब जानता है और कोई मुस्तहब जानता है, लेकिन उनके यहाँ धुलना क्या है, इसी तरह से है। ठीक है, अब आ जाते हैं मौलाना, इनके सवाल के जवाब हैं, देख लीजिएगा और ले दे के किसी तरह से ये पहला दर्स इसका खत्म हो रहा है। अब दर्स नंबर 2 जिसमें आएगा फराइदुल वुजू का दूसरा हिस्सा, अल-इख्तिलाफ फी तहदीदिल मस्ही बिर-रअस, जो इंशाअल्लाह कल शुरू किया जाएगा। ठीक है, और रफ्ता रफ्ता हमारा काफिला आगे बढ़ता रहेगा। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।